अस्सलाम वालेकुम। हाजिर होते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो कुर्बानी के ऊपर है, लेकिन आपको पता है जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश लिटरेचर और क्रिकेट के ऊपर, इंशाल्लाह कल से या जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके ऊपर दोबारा हम आगाज़ करेंगे उसका। जो हमारी तकरीबन 6 बन गई हुई हैं, तो इंशाल्लाह 2 या 3 और रह गई हैं, फिर हमारा ये जो सिलसिला ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बीच में आपको पता है एक सानिया भी हो गया था, सना यूसुफ वाला, उसके ऊपर भी हमें बनानी पड़ गई थी, वो रिसेंट जो वाक़या हो गया था। तो आज जो वीडियो है वो हमारी ईद के ऊपर है, कुर्बानी के ऊपर है। आपको पता है आज ईद का तीसरा दिन है और आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम भी और ईद मुबारक भी। और मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बात। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है कुर्बानी के ऊपर। आपको पता है कुर्बानी हर वो इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है जो बाइस इस्तिताअत है, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको अल्लाह ने अपनी नेमतों के ख़जाने दिए हुए हैं। आपको पता है आजकल कितनी गुर्बत है, मसले हैं, लोगों में कितनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन है और कितनी महंगाई है। और आज के दौर में अगर कोई कुर्बानी कर रहा है और बड़ा जानवर कर रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला का ख़ास करम है उसके ऊपर। बस इसमें कुछ बातें मैं लेकर आया हूँ जो आप उसको अपने माइंड में अगर रखें तो ये ज़रा और बेहतर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम एज़ ए मुस्लिम ज़ाहिर है इसको मनाते हैं और हमें मनानी भी चाहिए। ज़ाहिर है हर वो इंसान जो इस्तिताअत नहीं रखता उसको गोश्त मिल जाता है हर साल में। आपको पता है कितना महंगा गोश्त है, कोई 2,500 का बेच रहा है, कोई 2700 का, कोई 250 का, और ये 3200 का भी बिक रहा है। तो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर वो बंदा जो ये सोच रखता है कि नहीं गरीब का भी हक़ है उसको दिए, तो अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम ये बना के हमें पेश कर दिया है कि उसको बाइज़्ज़त तरीके से उसको उसके घर तक पहुंच जाता है और हर कोई इसको खा लेता है। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी बातों का भी तज़किरा करेंगे कि हमें एज़ ए मुस्लिम उनको भी माइंड में रखना चाहिए। मेरे कुछ ऐसे मेरी समझ ले पॉइंट्स हैं, मेरे क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता था मेरे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, कि मेरे ये जो जितने भी नुक्ते हैं, मेरे जो सवाल हैं, मैं उनके गोश गुजार कर लूँ, ताकि वो ये जो सुन्नत इब्राहिम है उसको ऐसे तरीके से, अच्छे तरीके से हम कर सकें, ताकि इसका फ़ायदा हर इंसान को पहुँचे और आपको इसका सवाब भी पहुँचे। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसके ऊपर आपको, मुझे, हम सब को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। क्या जो ये जो कुर्बानी होती है इसमें जितना भी गोश्त होता है, क्या 80% 75% गरीबों का हक़ नहीं है? लेकिन लोग हमारे जो समझ बूझ नहीं रखते वो फ्रिजें भर लेते हैं। क्या ऐसा करना हमें चाहिए? आप बताएं, आप ज़रा सोच के बताएं क्या ऐसा होना चाहिए? फिर हम ये भी करते हैं, ये जो रानें होती हैं या जो दस्तियाँ होती हैं, जो अच्छा गोश्त होता है जिसको पुट का गोश्त भी कहते हैं, वो हम अपने अजीज़, उकरबा और बड़े ही जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको पहुँचा देते हैं। क्या ऐसे होना चाहिए? क्या मिक्स करके गरीबों को 80% नहीं देना चाहिए? कुछ अपने लिए रख लें, कुछ कोई मेहमान आया गया उसके लिए रख लें। वैसे तो सब भी अगर दे दे तो फिर भी क्या है, माशाल्लाह जिसने कुर्बानी की है उसको तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसको क्या ज़रूरत है अपने पास रखने की? तो ये गरीबों का हक़ होता है। फिर आगे हम ये भी बात कर लेते हैं कि जितने भी ये जो हमारे लोग हैं जो बाइस इस्तिताअत रखने वाले हैं, मैं उनको अपने आँखों देखा हाल बयान करता हूँ कि जानवर लिया हुआ है, बड़ा जानवर, और उनका ख्याल नहीं रखते। मैं ख़ुद देखा अपनी आँखों से कि उसके ऊपर गर्मी इतनी पड़ी थी, जुम्मे वाला दिन था, मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा था, कि उस पर कोई साया नहीं था, धूप थी, वो बेचारा बेचैन बेताब हो रहा था वो जानवर। आप ख़ुद बताएं ऐसा करना चाहिए हमें? और उसके पास मैंने देखा टब में ना पानी था, ना कुछ चारा था, ना कोई पट्ठे थे, कुछ भी नहीं था। और अगली बात ये भी है कि बच्चों को मैंने देखा कि बकरे लेके वो जा रहे थे। क्या ये बच्चों के लिए ये खिलौने हैं? वो बकरा है, वो नहीं उसको घसीटा जा रहा था, लेकिन वो ज़ोर बच्चे लगा लगा के सीट रहे थे। आप ख़ुद बताएं, आपको हमें तकलीफ़ होती है तो क्या जानवर को तकलीफ़ नहीं होती होगी? तो ये कुछ बातें हैं जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और बात भी है कि अगर हम अपना ये जो भी हमने काम ये करना है, कुर्बानी करनी है, ये सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है ना, ये तो सबको पता है। और हमारे मौलवी हज़रात मिंबर पे बैठ के ये कहते हैं कि बात हमने भी सुनी है बचपन से, लेकिन मुझे ना थोड़ी बात ये हज़म नहीं होती। आप मुझे बल्कि बताएं अपने कमेंट्स में कि ये क्या बात ठीक है, मुकम्मल तौर पर ठीक है? वो कहते थे कि खून गिरने से पहले पहले आपके जितने भी गुनाह होंगे, और बकरे के ये या छतरे के या जो भी जानवर है उसके जितने भी बाल होंगे
اتنے برابر اگر آگا آپ کے گناہ ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ کے بندو آپ گناہ کرو ہی نا, آپ کو یہ قربانی ایسی کرنی پڑے آپ کو. اگر آپ نے گناہ اتنے کر لیے ہیں تو کیا اتنے سے بکرے سے آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے؟ مطلب یہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کئی چیزوں سے. اور کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں جو ہمیں سوچنے سمجھنے چاہیے کہ ایز اے مسلم کیا وہ ڈاکٹر جن کی اتنی زیادہ فیس ہیں اور 75 روپے والا 50 روپے والا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ 500 کا 700 روپے کا لگا رہے ہیں, کیا ان کی قربانی جائز ہوگی؟ دوسری بات, یہ جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے پاس, ان کو کیا وہ ٹھیک کر پاتے ہیں یا ان کو ایسی دوائی دے دی جاتی ہے کہ وہ بار بار آتے جائیں؟ یہ ذرا سوچیے گا. یہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس جو پریگننٹ عورتیں جاتی ہیں ان کو یہ لکھ دیتے ہیں اتنے زیادہ بڑے بڑے انجیکشنز 7-7 8-8 ہزار روپے کے. آپ خود بتائیں ان کو کمپنی نے جو ہائر کیا ہوتا ہے کہ یہ والا لکھ کے دیں, تو کیا ایسے ڈاکٹرز حضرات جو ہیں یا وکیل ہیں کیا ان کی ایسے جو جھوٹ بولتے ہیں کیا قربانی جائز ہوگی؟ جو سرکاری آفیسرز ہیں ہمارے جو اپنا کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر رہے, جو وابڈا کے ملازمین ہیں, جو گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں ڈپارٹمنٹ کے, یا کوئی بھی محکمہ پاکستان کا آپ دیکھ لیں کہ جو اپنا کام صحیح دل سے اور ایمانداری سے نہیں کر رہا, کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ لیکن لوگ کر رہے ہیں. سر یہ قربانی جو ہے یہ ایک شو آف رہ گیا ہے, لوگ پومپ اینڈ شو کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ جو وکیل صاحب ہیں, یہ ٹوانا صاحب ہیں, جنجوا صاحب ہیں, یہ جو عوان صاحب ہیں, یہ جی جناب یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جتنوں کے اوپر اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, آج انہوں نے اونٹ کیا ہے, آج انہوں نے 10 بکرے کیے ہیں, آج انہوں نے ویڑا کیا ہے. جی تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کون ہو, کیسے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کی کمائی کیسی ہے. ایک بندہ حرام کما رہا ہو, جھوٹ بول رہا ہو, لوٹ مار کر رہا ہو, لوگوں کو تنگ کر رہا ہو. یہ جتنے بھی بابو صاحب ہیں آپ کے, یہ جو بیوروکریٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں, اسی کے کمروں میں, جن کو پتہ نہیں عوام کی کتنی مشکلات ہیں, کتنے مسئلے ہیں, جتنے بھی ہمارے حکمران بھی ہیں, آپ خود بتائیں یہ جو ہماری عوام ہے اس کے لیے وہ کام نہیں کر رہے, ان کو دیکھ بھال نہیں کر رہے. ہر چیز ہمیں خود اپنے پیسوں سے لینی پڑتی ہے, دوائی سے لے کے قبر تک, پیدا ہونے سے لے کے قبر تک جو بھی کام کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے پیسے دے کے کرنا پڑتا ہے. تو حکومت ہمارے لیے کیا کر رہی ہے اگر یہ قربانیاں ایسی کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ تو سنت ابراہیمی ہے, کیا انہوں نے اپنے پورے فرائض انجام دیے ہیں یا کیا یہ 5 وقت فرض کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ, آپ خود بتائیں میجورٹی میں کون 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے آج کل, لیکن وہ قربانیاں بڑے زور و شوق سے دیتے ہیں. کیا انہوں نے ٹیکس دیا ہے؟ کیا انہوں نے جو ان کو مولوی حضرات کہتے ہیں 2.5% جو زکوٰۃ ہوتی ہے, کیا انہوں نے پوری طرح وہ زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کیا قربانی قبول ہو جائے گی؟ پہلے تو قربانی آپ ذرا سوچیں کہ کن لوگوں کو قربانی قبول ہوگی. جتنے بھی ہمارے یہ جو گریڈز کے آفیسرز ہیں, سوئی گیس کا محکمہ, کوئی بھی پاکستان کا محکمہ دیکھ لیں, کیا اپنی ایمانداری سے یہ کام کر رہے ہیں؟ اب شاپس کے نامز دیکھ لیں آپ, مدینہ سٹور, مکی سٹور, زمزم کوئی سٹور, بسم اللہ سٹور, اللہ کوئی سٹور, کوئی ایسے ہے کیا ملاوٹ سے کم تولنے سے یہ باز آگے ہیں؟ نام دیکھیں, حاجی صاحب اتنی بارش داڑھی, اتنا ہی لمبا انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے, ٹوکا رکھا ہوا ہے گاہکوں کو کاٹنے کے لیے. ڈر لگتا ہے جتنا بھی بارش کوئی بندہ ہوگا اس کے پاس دکان پہ جانے کے لیے کہ کہیں اتنا ہی یہ ہمیں سے کہیں زیادہ پیسے نہ لگا لے, ہمیں ٹوکا نہ مار دے, کہیں ہم سے جھوٹ بول کے اپنی غلط چیز نہ بھیج دے. کیا دودھ سے ہی مل رہا ہے ہمیں؟ جتنے بھی لوگ ہیں آپ خود بتائیں پاکستان میں خالص دودھ مل رہا ہے؟ کیا نام خالص ہونا چاہیے, خالص دیسی کی, خالص شہد. ملاوٹ تو ہم کر رہے ہیں, جھوٹ ہم بول رہے ہیں, دھوکہ دہی ہم کر رہے ہیں, لوگوں کا مال غصب تو ہم کر رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. نام رکھنے سے تو مسلمان نہیں ہوں گے آپ کے کام چاہیے, ہمیں عمل چاہیے, عمل سے بنتی ہے زندگی بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ تھا فرمان علامہ اقبال صاحب کا. اسلامک ٹچ دے دیتے ہیں ہر کام میں ہمیں, بسم اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, بس یہ ورڈز ہی رہ گئے ہیں. عمل کہاں ہے آپ کا؟ عمل نہیں ہے سر. اسلامک نام سے کچھ نہیں ہوگا. 2 نمبر کا مال آپ بیچ رہے ہیں, ملاوٹ آپ کر رہے ہیں, دھوکہ دہی, غیبت,
ہر وہ عمل جو پرانی قوموں میں تھا وہ آپ کے اندر ہے، تو آپ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول بھی ہو جائیں گی، قربانیاں قبول ہو جائیں گی. سر ایسا ممکن نہیں ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 سپارے کی پہلی آیت ہے. ہر محبوب چیز جو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہو وہ ہے آپ کا کیا؟ عمل، صحیح عمل. وہ تو ہم کرتے نہیں. کیا ہم نیند کو ختم کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں جو کہ فرض ہے؟ بھاگتے ہیں ہم عید کی نماز پڑھنے تو بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے. کیا فرائض پورے ہو رہے ہیں؟ فرض پڑھتے ہیں. سر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ پاک نے جس نے اس کائنات کو بنایا، آپ کو بنایا، مجھے بنایا، ہر وہ نعمت جو آپ کو دی مجھے دی، اللہ کا کلام، اللہ کی بات زیادہ افضل ہے کہ اس کے بعد والی کوئی بھی بات ہو. ذرا سوچئے گا. ہم کیا نیند کی قربانی دیتے ہیں؟ کیا اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں؟ کیا آپ نفس کی قربانی دیتے ہیں؟ جو آپ کو چاہ رہا ہوتا ہے دل، کھانے کو، کرنے کو، اچھا برا غلط ملط، بیٹھنا اٹھنا لیٹنا، آپ کے کپڑے پہننا، جو بھی وہ آپ کرتے ہو. قربانی کہاں دیتی ہو آپ؟ نہیں دیتے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور موضوع کو بھی زیر بحث ضرور لے کے آتے ہیں کہ جو آن لائن سروسز ہیں، آپ خود بتائیں آپ کوئی چیز آن لائن منگوائیں کہ آپ کو وہی چیز وہی ناپ میں وہی چیز وہی سٹف وہ ملتا ہے آپ کو؟ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ ملک. ہر چیز جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، ہر چیز میں آپ کو ملے گا. اب یہ جو گوشت لینے جاتے ہیں آپ کو کیسا پانی والا گوشت دیتے ہیں آپ کو، گھر آتے ہیں تو وہ خشک ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ خود بتائیں پیزا کھاتے ہو، شاورمے کھاتے ہو، چکن کھاتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ تو سر ایسے لوگوں کی جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، جو بھی لوگوں کے بڑے افسروں سے کیسے لے کے نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ان میں سے کوئی قربانی کرتے ہیں کہ اس کی قربانی قبول ہوگی؟ آپ خود بتائیں. یہ جو چکن اور شاورمے اور پیزے بیچتے ہیں کیا ان میں صحیح چکن ڈلا ہوتا ہے؟ آپ خود بتا دیں. مری مرغیاں نہیں ہوتی. ان کو فوڈ ہوتا ہے یہ شاورما 100 روپے کا یا 60 روپے کا 80 روپے کا؟ یہ مری ہوئی مرغیاں بیچتے ہیں سر. تو کہنے کا مقصد ہے آب کعبہ بگڑا ہوا ہے. کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی لوگوں میں وہ شرم، وہ حیا، وہ موریلٹی، وہ ایتھکس نہیں ہے. لیکن نام ہم نے رکھا ہوا ہے کیا؟ قربانی کا. اور ہم کرتے بھی ہیں قربانی. سر ایسی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے نہیں ہیں. ذرا غور کیا کریں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا عمل کیسا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ رہا ہے. نیت، وہ نیت کیا ہے اگر آپ کی غلط ہے، دھوکہ دہی کی ہے، جھوٹ کی ہے، حرام کمانے کی ہے اور مال کو جمع کرنے کی ہے، تو پھر آپ کی قربانیاں بھی قبول نہیں ہوں گی. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے ضرور دیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. یہ وہ چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ لائف کے حوالے سے جو بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، جو ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ لائف کے حوالے سے آپ، میں، ہم سب اور ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیں اجازت. میں ہوں پروفیسر خالد عمر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لٹریچر فار بادب. السلام علیکم. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.